Hello students, how are you? Today we will learn about the enzymes inactivation methods. Before starting the actual topic, first we learn about the enzymes, what are enzymes and what are the activities of enzymes. So enzymes are the important group of proteins. انزائمس ہزاروں قسم کے امائنو ایسڈس کے آپس میں ملانے سے بنتے ہیں اور یہ ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ ایک کافی سارے امپورٹنٹ فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. دے آر آلسو انوالو ان ڈائجیشن پروسیس. دے آر آلسو انوالو ان دا ریسپائریشن پروسیس. انزائمز ایک بائیو کیٹلسٹ ہے اور یہ کسی بھی ریئیکشنز کو انرجی آف ایکٹیویشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. انزائمز کے ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہیں, ہم کچھ ایک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تمام انزائمز گلوبولر پروٹینز ہوتے ہیں. یہ ایک خاص قسم کا سٹرکچر ہے جو صرف انزائمز کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. دوسری چیز, یہ بایولوجیکل کیٹلسٹ ہوتے ہیں. مینس دے ایکسلریٹ دا کیمیکل ریئیکشن بٹ ڈو ناٹ انڈر گو ان ٹو دا کیمیکل ریئیکشن. یہ کسی بھی ریئیکشنز کو تیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور نمبر 3, ان کو اپنے کام کرنے کے لیے خاص قسم کے ٹمپریچر, پی ایچ اینڈ سبسٹریٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر سلائٹلی سا ٹمپریچر پی ایچ کو چینج کر دیا جائے تو دے آر ویری سینسٹیو, دے ڈونٹ ورک اور اپنی ایکٹیویٹیز کو روک دیں گے. ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا انزائمز کو ان ایکٹیویشنز کیسے کیا جاتا ہے. تو دیر آر 3 میتھڈس فار دا ان ایکٹیویشنز آف انزائمز. 2 اس کے اندر فزیکل میتھڈز ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ہمارا کیمیکل میتھڈ ہے. سب سے پہلا ہے بلانچنگ, پھر چلنگ, پھر یوز آف انہیبیٹرس. تو اب 1 بائی 1 ہم ڈسکس کریں گے ان تمام میتھڈس کو. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلانچنگ. بلانچنگ از آلسو نون ایز اسکیلڈنگ. اسکیلڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اگر ڈکشنری کے اندر دیکھا جائے تو بھاپ کی مدد سے کسی چیز کو جلانا. تو بلانچنگ بیسیکلی از اے کوکنگ پروسیس جس میں ہم جو ہے وہ پھلوں اور سبزیوں کو ابلتے ہوئے پانی کے اندر جو ہے وہ اسکیلڈنگ کی جاتی ہے. یعنی ان کو جو ہے وہ بھاپ کی مدد سے جلایا جاتا ہے یا پانی کے اندر ڈپ کر کے جو ہے وہ باہر نکالا جاتا ہے. اس کے بعد فوراً سے جو ہے وہ چل واٹر کے اندر اس کو ڈپ بھی کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ جو چینجز آئی ہیں وہ ٹھنڈا کرنے سے وہ ساری کی ساری پریزروز ہو جائیں. تو بلانچنگ کا جو میجر آبجیکٹیو ہے دیٹ از ان ایکٹیویشن آف انزائم, اور ہمیں اس مقصد کے لیے جو ہے وہ انزائمز کو ڈی نیچر کرنا پڑتا ہے. اس کے سٹرکچرز کو جو ہے وہ اس کی نیچر کو خراب کرنا پڑتا ہے. تو اس مقصد کے لیے پھر ہم بلانچنگ کا عمل جو ہے وہ دہراتے ہیں. تو بلانچنگ کرنے کا مقصد ڈی نیچر ڈیٹیریوریشن پیدا کرنے والے انزائمز کو ان ایکٹیویٹ کرنا. بلانچنگ کرنے سے تقریباً جو ہے وہ 68 to 76% انزائمز کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ رک جاتی ہے. اور اس کے بہت سارے مقاصد ہیں. تو سب سے پہلا, بلانچنگ از یوز ٹو پریزرو دا کلر آف فوڈس. سبزیوں کا رنگ محفوظ کر دیتی ہے. بلانچنگ جو ہے اس کا سیکنڈ آبجیکٹیو جو ہے وہ اٹ از یوز ٹو ان ایکٹیویٹ دا انزائمس. جب ہم ابلتے ہوئے پانی کے اندر ڈپ کریں گے تو اس کا جو پروٹینیس سٹرکچر ہے وہ ڈی نیچر ہو جائے گا. تو یہ ڈرامیٹیکلی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے, یہ انزائمز بنایا ہے, اب یہ سبسٹریٹ کو بنایا جا رہا ہے, اب اس کو ہیٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور جب ہیٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو انزائمز کی جو ایکٹیو سائڈ ہے وہ ان اویلیبل ہو جاتی ہے فار دا سبسٹریٹ,
یعنی ڈی نیچر ہو جائے گی، کو فیکٹرز خراب ہو جائیں گے تو انزائم ڈی نیچر ہو جائے گا، اس کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی رک جائے گی۔ سیکنڈ میتھڈ ہے جی چلنگ۔ چلنگ سے مراد خوراک کو جو ہے وہ محفوظ کرنے کا ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ہم خوراک کو لیس دین 10 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ٹھنڈا کرتے ہیں، ابو فریزنگ اینڈ بلو روم ٹمپریچرز۔ تو اس طریقہ میں خوراک کو پہلے جو ہے وہ چل کیا جاتا ہے، اور چل کرنے سے اس کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز، انزائمز کی ایکٹیویٹی رک جاتی ہیں۔ انزائمز کو اپنا کام کرنے کے لیے خاص درجات کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن چلنگ پہ وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو چلنگ عام طور پر جو ہے وہ 0 to 15 ڈگری سینٹی گریڈ پہ کی جاتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے دیٹ از ٹو ان ایکٹیویٹ دا انزائمز۔ اور جو سیکنڈلی یہ مختلف قسم کے کیمیکل اینڈ بایولوجیکل ریئیکشنز جو ہیں وہ خوراک کے اندر رک جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوراک کی نیوٹریشنل ویلیو، اس کے سینسری پیرامیٹرز، کلر، ٹیسٹ اینڈ سمیلز، وہ بھی چلنگ کے دوران جو ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میجر آبجیکٹیو آف چلنگ از ٹو ان ایکٹیویٹ دا انزائمز۔ تیسرا ہے کیمیکل میتھڈ یوز آف انہیبیٹرز، کہ جن چیزوں کو ہم بلانچ نہیں کر سکتے، چل نہیں کر سکتے، تو ہم ان کے اندر انہیبیٹرز کا استعمال کرتے ہیں۔ انہیبیٹرز ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ انزائمز کو ان کی ایکٹیویٹی سے جو ہے وہ روکتے ہیں۔ اب اس کو روکنے کا مقصد مطلب یہی ہوتا ہے، ڈیپلی اگر اس کو دیکھا جائے تو انزائمز کی ایک سائڈ ہوتی ہے ایکٹیو سائڈز، وہ سائڈ جس سائڈ سے انزائمز نے ریئیکشن کرنا ہوتا ہے۔ تو انہیبیٹرز جو ہیں وہ انزائمز کی ایکٹیو سائڈ کو کیپچر کر لیتے ہیں، اور جس سے انزائمز کی ایکٹیو سائڈ بزی ہو جائے گی، اور وہ اب کسی سبسٹریٹ کے ساتھ ریئیکشن کر کے ڈیٹیریوریشن نہیں کرے گا۔ تو سبسٹریٹ جو انہیبیٹرز ہوتے ہیں، دیر آر سیورل ٹائپس آف انہیبیٹرز، اسپیسیفک انہیبیٹرز، نان اسپیسیفک انہیبیٹرز، اس کے علاوہ کمپیٹیٹر اینڈ نان کمپیٹیٹر انہیبیٹرز۔ تو انہیبیٹرز انزائم کو روکنے کے لیے اس کی ایکٹیو سائڈ کو کیپچر کر دیتے ہیں، اور جس سے انزائمز کی ڈیٹیریوریشن کا عمل رک جاتا ہے۔ انہیبیٹر بہت ساری اقسام کے ہوتے ہیں، میں نے پہلے بتا دی ہے، اب اس کو پکٹوریل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ انزائم ہے، اور یہ جو ہے اس کا انہیبیٹرز مالیکیول جو ہم نے اس ریئیکشن کے اندر ڈالا ہے وہ ہے۔ اب یہ انزائم جو ہے وہ اس کی ایکٹیو سائڈ کو کیپچر کر لیا اس نے۔ جب یہ کیپچرنگ کا عمل ہوگا تو پھر آپ کی جو ہے وہ نو پروڈکٹ، یعنی کوئی چیز نہیں بنے گی، کیونکہ اس کی ایکٹیو سائڈ کیپچر ہوگی۔ تو یہ انزائم ہے، اور یہ جو ہے اس کی انزائمز کی ایکٹیو سائڈ ہے جس سائڈ سے اس نے ریئیکشن کرنا ہے، اور یہ انہیبیٹر ہے۔ اور انزائم انہیبیٹر جب آپس میں ملیں گے تو آپ انزائم کی ایکٹیو سائڈ جو ہے وہ کیپچر ہو جائے گی اور پروڈکٹ جنریٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ماڈل سا ڈسپلے کیا گیا ہے جس کی مدد سے ہم جو ہے وہ انزائمز کو ایکٹیویٹی سے روک سکتے ہیں۔ اب یہ جو اوپر میکانزم ہوا ہے، اس میکانزم میں انزائمز کو اس کی سرگرمیوں سے روکنے کے لیے جو ہے وہ ہم انہیبیٹر کا استعمال کر کے انزائمز کی ایکٹیو سائڈ کو جو ہے وہ کیپچر کر دیتے ہیں، اور آپ کا انزائم رک جائے گا تو ڈیٹیریوریشن کا عمل رک جائے گا، اور آپ کی خوراک لمبے عرصے تک جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے۔ شکریہ، السلام علیکم جی۔